میرا نام رانیہ ہے اور میں ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج میری زندگی کے سب سے بڑے خواب کی تکمیل کا دن ہے، یعنی کہ آج میری شادی کا دن ہے، اپنے محبوب کے ساتھ، جسے میں بچپن سے ہی بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ صرف میرا محبوب تھا بلکہ میری پھپھو زاد بھی تھا، اور ہم بچپن سے بہت ہی اچھے دوست رہے تھے، ساتھ ہی کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے، اور ہماری محبت بھی بڑے ہوتے ساتھ پروان چڑھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میکائیل کے بارے میں میرے دل میں جذبات کب سے بدلنے لگے اور کب سے یہ دوستی محبت میں ڈھل گئی۔ ہم دونوں کو ہی اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ ہمارے خاندان والے اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھتے ہیں، اس لیے ہماری منگنی بچپن سے ہی طے شدہ تھی، یعنی میری محبت پر مہر لگ گئی تھی کہ اب میں دلہن بنوں گی تو میکائیل کی، ورنہ کسی کی بھی نہیں بن سکتی۔ ہم دونوں نے اکٹھے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ ہم دونوں ہی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کالج میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تھی۔ ہمارا مضمون بھی ایک ہی تھا اور ہم MBA کر کے اکٹھے یونیورسٹی سے نکلے تھے۔ اپنی ڈگری لے کر یہ طے تھا کہ ہماری تعلیم مکمل ہوتے ہی ہماری شادی کر دی جائے گی، کیونکہ میرے ابا اور میکائیل کے ابا کاروبار کرتے تھے۔ وہ دونوں ہی فیکٹری کے مالک تھے اور فیکٹری کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ میکائیل نے ہی سنبھالنی تھی۔ میکائیل کو اس بات کی کوئی فکر مندی نہیں تھی کہ MBA کے بعد وہ بے روزگار سی زندگی گزارے گا، اور نہ ہی مجھے کوئی بے فکری تھی۔ میری زندگی اب تک بالکل پرفیکٹ تھی۔ ہمارا کبھی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ ہم ایک دوسرے کی بنا ادھورے تھے، اور آج میرے ہاتھوں پر میکائیل کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ میں سرشاری کے عالم میں اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج میری مہندی کی رات تھی اور خاندان مجھے طے پایا تھا کہ ہماری مہندی اکٹھی کی جائے گی، یعنی میکائیل اور مجھے ساتھ بٹھا کر مہندی کی رسم ادا کی جائے گی۔ میرے اندر بہت سے جذبات پھوٹ رہے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی سے میکائیل کی دلہن بن جاؤں اور اس کے نکاح میں آ جاؤں، اور میکائیل کا بھی یہی حال تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی چاند سورج کو بھی مات دے رہی تھی۔ میں نے مہندی کے پیلے رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا اور میری ادائیں حسن ایک قیامت ڈھا رہی تھیں۔ میں آج پوری سج دھج کے ساتھ میکائیل کے لیے تیار ہوئی تھی، اور مجھے کوئی دیکھ لیتا تو مجھ سے نظریں ہٹانا بھول جاتا۔ میرا ارادہ تھا کہ آج تمہیں میکائیل کو مکمل طور پر گھائل کر کے رکھ دوں گی کہ وہ آج ہی نکاح کی فرمائش کر ڈالے گا۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، اور آنے والا دن اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، کیونکہ اس دن میں میکائیل کی دلہن بن جاتی اور اس کے گھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی، اور ہماری محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی۔ میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ بیٹھی ڈھولکی بجا رہی تھیں اور مجھے چھیڑ رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ اگر آج تمہیں کوئی بھی دیکھ لے تو تمہارا دیوانہ ہو جائے۔ بھائی ہلکا سا میک اپ کرنا تھا نا، یہ نہ ہو کوئی اگر تمہیں اغوا کر لے اور میکائیل بیچارہ منہ لٹکا کر دیکھتا ہی رہ جائے۔ میں ان کی باتیں سن کر استغفر اللہ کہہ رہی تھی کہ شب بولے اور اس طرح کی باتیں اپنی زبان پر نہ لائیں، کیونکہ میرے ساتھ صرف میکائیل کا نام ہی جڑتا ہے۔ میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی میں نے کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ ایسے ہی ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ مہندی کی رسم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا اور میری سہیلیاں مجھے چھیڑ رہی تھیں، کہہ رہی تھی کہ کل تو تم ہمیشہ کے لیے میکائیل کی ہو جاؤ گی اور اس کی باہوں میں ہوگی، آج کی رات تو کم از کم ہمارے ساتھ گزار لو اور ہمیں ٹائم دے دو۔ میں ان کی باتوں میں شرما رہی تھی، کیونکہ ان کی باتیں بہت ہی زیادہ بے باک تھیں۔ میرا رنگ ابھی سے سرخی مائل ہو رہا تھا، جس طرح سے وہ مجھے میکائیل کے نام پر تنگ کر رہی تھی۔ میرے امی ابو شادی کے پورے انتظام سنبھال رہے تھے۔ ہمارے گھر کو بھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف جگمگاہٹ تھی۔ میکائیل کا گھر بھی میرے گھر کے بالکل قریب تھا اور اس کے گھر میں بھی جگمگاہٹ تھی۔ 1 گھنٹے بعد میکائیل نے میرے ساتھ آ کر بیٹھنا تھا اور سٹیج پر ہم دونوں کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ابھی اور اسی وقت میکائیل کو اپنے سامنے دیکھ لوں۔ میں اپنے اس دن کو بہت
ہی زیادہ یادگار بنانا چاہتی تھی، لیکن جو انسان سوچتا ہے ایسا ہو بھی جائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا، کیونکہ میرے مطابق آج کا دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے لمحے میں یہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ بدترین دن میں بدلنے والا ہے، اور میرا سب سے بڑا محبوب مجھ سے بچھڑنے والا ہے، جس کے بچھڑنے کا خیال ہی میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ میری زندگی میں آج کے دن کی شہنائیاں ایک ایسے سوگ میں بدلنے والی تھیں جو ہمیشہ سے میرا مقدر لکھ دیا گیا تھا۔ میری محبت کو اتنی بری نظر کھا جانے والی تھی کہ جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب مہندی کا سٹیج پوری طرح سے سجا دیا گیا اور مجھے سٹیج پر بٹھا دیا گیا تو اچانک سے ہمارے گھر کے باہر ہال کا دروازہ کھلا۔ میں نے بے تابی سے نظریں اوپر اٹھائیں کہ اب میکائیل کو میں دیکھ پاؤں گی، کیونکہ میں نے اسے ایک ہفتے سے نہیں دیکھا تھا، مایوں بیٹھنے کی وجہ سے، اور میری جان نکلی جا رہی تھی۔ لیکن اگلے منظر دیکھ کر تو میری چیخیں نکلتے نکلتے بچیں، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے سے 6-7 افراد اندر داخل ہوئے، جنہوں نے منہ پر ماسک پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں۔ شادی میں آئے ہوئے مہمان گھبرا کر ایک طرف ہو گئے اور میری سہیلیاں ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے، کیا کوئی پرینک تو نہیں ہمارے ساتھ ہونے والا؟ اور میں اپنے زرد سے لباس میں زرد چہرے لیے سامنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کے اوسان خطا ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں علم ہو چکا تھا کہ آج کے دن ان کے گھر ڈکیتی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ شادی والا گھر ہے اور یہاں سے اچھا خاصا مال بٹورا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آتے ہی ساتھ ہی بندوقیں تان لی، میرے باپ کی کن پٹی پر پستول رکھ دیا اور کہا کہ جو کچھ بھی ہے ادھر سے نکال دو، ہم اپنا اور تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ جو بھی زیورات، سونا، قیمتی چیزیں ہیں، جتنے بھی پیسے گھر میں ہیں وہ ہمارے پاس رکھ دو۔ خبردار جو کسی نے پولیس کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو ورنہ ہم جان لینے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ شاید ڈاکوؤں کا سردار، جس نے سیاہ رنگ کا ماسک پہنا ہوا تھا اور جس کی سیاہ گھنگھرالی آنکھیں وحشت کا پتہ دیتی تھیں، اس نے میرے باپ کی کنپٹی پر بندوق تان رکھی تھی۔ میرے باپ اس اچانک حواس باختہ ہو گیا تھا اور میری ماں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میں سٹیج پر دلہن بنی سارا منظر دیکھ رہی تھی، گڑیا کی طرح دیکھ رہی تھی، جس میں اب کوئی شک نہیں کہ وہ حرکت کر سکے۔ جب میرے باپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم وہ تمہیں دینے کو تیار ہیں، بس ہمارے جان چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ آج میری اکلوتی بیٹی اور پیاری بیٹی کی شادی ہے، ہم اس شادی میں کوئی بھی ہنگامہ نہیں چاہتے۔ تو اچانک سے اس سردار کی نظر مجھ پر پڑی اور پھر آنکھیں جھمکنا بھول گیا۔ وہ میں قیامت ڈھا رہی تھی اور میرے حسن کی بالکل بھی وہ تاب نہ لا سکا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی بجائے حیرت اور جنون اتر آیا تھا۔ میں جو پہلے سے اتنا ڈر رہی تھی مزید گھبرائی گئی، اپنے ہی آپ کو سمیٹنے لگی اور دل میں میکائیل کو یاد کرنے لگی، میری ہر مصیبت میں میرا ساتھ دینے والا اور میرے ہونے والے عزیز الجان میرا شوہر کہاں گیا؟ وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ ڈاکو آہستہ آہستہ میرے باپ کی کن پٹی سے بندوق ہٹا کر میری طرف، اور میرے وجود کی رہی سہی سانسیں بھی جیسے نکلنے لگیں۔ میرے باپ نے یہ منظر دیکھا تو اسے ہاتھ جوڑا کہ آگے مت بڑھنا، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب تمہیں دے دیا جائے گا بغیر چوں چرا کیے۔ لیکن وہ تو شاید میرے باپ کی بات سن ہی نہیں رہا تھا اور میری طرف آگے بڑھے جا رہا تھا۔ جب وہ میرے مقابل آیا تو اس نے میرے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کے جھٹکے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر فرش پر گر گئیں اور میرے بازو کو لہو لہان کر گئی۔ میرے ہاتھ میں پھولوں کے گجرے اپنی بدقسمتی پر رونے لگے اور میری آنکھیں ایسی تھیں گویا ابھی چھلک پڑیں گی، لیکن آنسو بالکل جامد رہ گئے میری آنکھوں میں، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ شوق لگا تھا کہ میں کسی بت کی طرح کھڑی تھی اور کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، واہ، آج تو مجھے انتہائی نایاب چیز ملی ہے۔ میری
اب تک کی چرائی گئی چیزوں میں سب سے قیمتی اور سب سے منفرد اس ہیرے کے ہوتے ہوئے مجھے یہاں سے کسی مزید مال و دولت کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر وہ کہکے لگاتا، اور میں اس کی بات سن کر ایسی تھی جیسے کاٹو تو میرے بدن میں لہو نہیں، میرے رہ سہ اوسان بھی خطا ہو چکے تھے، میری زبان جنبش سے انکار کر چکی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا باپ اس کی قدموں میں گر گیا اور کہا، خدارا ہم شریف لوگ ہیں، ہمیں بخش دو، کہو تو اس سارے گھر کا قیمتی سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ میرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ میرے عزت دار باپ جس نے زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تھے، آج وہ اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے یوں کسی کے آگے جھکتے دیکھ کر میں زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ سامنے والا انسان نما درندے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں یا اپنا ہی گلا دبا لوں۔ یہ ذلت تو ختم ہونا۔ میں نے اب شدت سے اپنے رب کو یاد کیا، یا خدا یہ کیسی ذلت ہے، کیسا امتحان ہے۔ میرے دل کی فریاد آسمان سے ٹکرا کر واپس پلٹ گئی اور مقابل کھڑے اس شخص کی گرفت میرے ہاتھوں پر مزید سخت ہو گئی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اگر کسی نے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو ادھر ہی بھون کر رکھ دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ جو جہاں کھڑا تھا وہی کھڑا رہ گیا، اور میرا محبوب، میری زندگی میں شامل ہونے والا ساتھی دروازے کے پاس کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت بھی مجھ سے الگ نہیں تھی، اس پر بھی ویسی ہی اذیت طاری تھی جیسی مجھ پر گزر رہی تھی، مگر وہ بھی ان بندوقوں کے آگے بے بس ہو گیا۔ اس ڈاکو نے مجھے اپنے ساتھ گھسیٹا اور دروازے کی سمت بڑھنے لگا۔ میرا غیرت مند باپ اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا، زور سے اس کی ٹانگ پکڑ لی، مگر اس بے شرم انسان نے میرے باپ کو پیچھے کی جانب دھکا دیا، جس سے میرا باپ دور جا گرا۔ ان کا سر فرش سے ٹکرایا۔ میں یہ سب منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور پوری قوت سے خود کو آزاد کروانے لگی، مگر میں نازک مزاج لڑکی جسے کبھی کوئی کانٹا بھی چبھتا تھا تو اس کے نکلنے والے موجود ہوتے تھے، اب اپنی زندگی کی اتنی بڑی ذلت اور اذیت میں میرے ساتھ کوئی کھڑا نہ تھا، بلکہ سب لوگ ہی سہم کر کونوں خدروں میں چھپ گئے تھے۔ وہ بڑے حق کے ساتھ مجھے گھسیٹتا ہوا مین گیٹ سے باہر لے آیا۔ اس کے کرندے بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے گاڑی کے اندر ڈال کر دروازہ زور سے بند کر دیا، اور وہ جو میرے امان تھا، میرا میکائیل، وہ بت بنے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاید اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مجھے ان سے چھڑوا سکتا، یا شاید موت کا خوف اس خوشی سے زیادہ بڑا تھا جو میری سنگت اسے دینے والی تھی۔ میں نے گاڑی کے شیشوں سے دور سے اسے دیکھا تھا، اس کا چہرہ میرے آنسوؤں میں دھندلا گیا تھا۔ میں بار بار اپنی آنکھیں کھرچ رہی تھی اور اب کون سی آواز میں رو جا رہی تھی، فریاد کر رہی تھی اپنی زندگی کے لیے کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا کیا قصور تھا۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ میرا حسن ہی سب سے بڑا قصور تھا میرا۔ وہ ڈاکو جس نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا، وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا گیا اور زور سے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر بھگا کر لے گیا۔ اس کے کرندوں کی گاڑیاں اس کے پیچھے پیچھے تھیں، اور میں حیران تھی کہ کیا پوری دنیا میں کوئی بھی میرا مددگار نہیں جو مجھے ان سے بچا سکتا؟ کیا ساری دنیا ہی غفلت کی نیند سو چکی ہے؟ کیا ایک کمزور لڑکی کو بچا نہیں پائے گی؟ اپنا سر زور زور سے شیشے کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ شاید یہ میری اذیت کی انتہا تھی، یا شاید میری اذیت کی ابتدا تھی، کیونکہ یہاں سے میری اذیت کی ابتدا ہونے والی تھی۔ وہ رات جو میرے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی، پوری زندگی کی سب سے اندھیری رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں زور و قطار رو رہی تھی، کیونکہ اب میں صدمے سے نکل کر دکھ کی کیفیت میں آ چکی تھی، اور یہ غم اتنا زیادہ تھا کہ میرے آنسو بھی اس کا دعویٰ نہیں کر پا رہے تھے، مگر اس بے حس انسان نما درندے پر میرے آنسو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ میں روتے روتے غش کھا کر گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک نیم اندھیری کوٹڑی میں ادھر ادھر سر پٹخا
شاید میرے حواس ابھی بیدار نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ تھوڑی دیر میں بھی بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر آہستہ آہستہ جب دماغ بیدار ہونے لگا تو مجھے وہ ساری اذیت تکلیف نئے سرے سے یاد آنے لگی جو میں نے سہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی بیٹھی اور جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ شاید باہر سے لاک تھا۔ یہ ایک نیم اندھیری سی کوٹھڑی تھی جس میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے میں زور زور سے دروازہ بجاتی رہی اور مسلسل روتی رہی۔ رو رو کر جب میرا گلا بیٹھ گیا اور میں بالکل ہی بھی ہمت باقی نہ رہی اور نڈھال سی ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی اور دروازے سے سر مارنے لگی، اپنی قسمت پر رونے لگی، ماتم کرنے لگی۔ پھر اچانک ہی دروازے کی آواز آئی جیسے کوئی اسے کھو رہا ہو۔ جب دروازہ کھلا تو روشنی کی ایک بوند اندر داخل ہوئی اور روشنی کے ساتھ میری زندگی کو اندھیرا کرنے والا شخص بھی اندر داخل ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور بڑے ہی غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب اس نے چہرے پر ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کالی سیاہ تھیں اور بال گردوں تک آتے تھے، سانولا سا رنگ تھا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر شدید نفرت ہونے لگی اور میں اس نفرت کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے پورے زور سے اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکا دیا، وہ زمین پر گر گیا۔ پھر جب وہ اٹھا تو ایک زوردار قہقہ لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ واہ، تم تو بڑی ہی جاں باز لڑکی ہو، بھلا میری پسند اتنی کمزور ہو سکتی ہے؟ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے کسی سے پہلی نظر کا عشق ہوا ہے، اور مرتضیٰ کو جب سے عشق ہو جائے مرتضیٰ اسے چھوڑ دے، ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے بڑے ہی غرور سے کہا اور مجھے دیکھا۔ وہ پھر سے میرے آگے میرے سامنے بیٹھ گیا، اپنے سانولے ہاتھ میرے سفید چہرے پر لگا دیے۔ مجھے اس سے شدید کراہت محسوس ہوئی اور میں نے پھر سے اسے پیچھے رہنا چاہا، لیکن اس بار اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ناکام رہی۔ اس نے کہا کہ اتنی حسین لڑکی کو اتنا نخرہ کرنا تو بنتا ہی ہے۔ میں تمہیں اس بات کے لیے، اس گستاخی کے لیے معاف کرتا ہوں، حالانکہ میں نے کسی کو بھی کوئی معافی نہیں دی کبھی، لیکن تم وہ پہلی انسان ہو جس کی ہر غلطی میں معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم مجھے میری شادی کی رات اٹھا کر لے آئے ہو؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو وہ میں اپنی ساری دولت تمہارے نام کر دیتی، تمہیں دان کر دیتی۔ تم نے میری عزت کو داغدار کیا اتنی گھناؤنی حرکت کر کے۔ بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کہا، تم سے معافی مانگ بھی کون رہا ہے؟ میں کیوں کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے معافی کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ چلو ایک گناہ اور سہی، لیکن تم اتنی زیادہ شفاف ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے رات بھر سوچا کہ کیوں نہ میں تم سے نکاح ہی کر لوں، کیونکہ تم جیسی شریف لڑکیاں حلال حرام کے چکروں میں پڑی رہتی ہیں۔ میں چاہوں تو تم پر دسترس پا سکوں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہارے نازک سا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ بس تم یہ سوچو کہ آج جس لڑکے سے تمہاری شادی ہونے جا رہی تھی وہ لڑکا بدل دیا گیا ہے، کیونکہ تمہاری قسمت بدل دی گئی ہے۔ اب میں ہی تمہارا سرتاج ہوں اور میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں۔ اس لیے چپ چاپ میری سنگت میں آنے کی حامی بھر لو، شریف مشرقی لڑکیوں کی طرح، ورنہ زبردستی کرنا تو میرا روزمرہ کا معمول ہے۔ باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑا برسا رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ بھول جاؤ تمہاری، میں نے اپنی زندگی میں میکائیل کے علاوہ کسی کا تصور تک نہیں کیا۔ گناہ سمجھتی ہوں میں اس کے علاوہ کسی بھی مرد کے بارے میں سوچ کر اور تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نکاح کر لوں۔ تم نے یہ بات کہہ کیسے دی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ میں کسی جنگلی بلی کی طرح اس پر جھپٹی، مگر وہ ایک توانا مرد تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے اٹھا کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ میری رہی سہی جان بھی نکل گئی جب وہ پورا میرے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھیں سیاہ اب غصے سے لال پڑ چکی تھیں، مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ اس نے میرا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا اور مجھے اپنے قریب کیا۔
میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ مجھے جنگلی بلیاں پسند نہیں ہیں۔ اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو نکاح والا آپشن نکال دوں گا اور اپنا سارے حق وصول کر لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ جس سے مجھے پہلی نظر کا عشق ہوا ہے اس کو اتنا تو حق دوں کہ وہ میرے تعلق میں جائز طریقے سے آئے۔ آج کا پورا دن اور پوری رات تمہیں سوچنے کا وقت دیتا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ کل نکاح خواہ آئے گا اور تم ویسے ہی کرو گی جیسے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم غلط طریقے سے میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو یا درست طریقے سے، اس کا فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے اوپر سے ہٹا اور باہر نکل گیا، دروازے کو باہر سے لاک کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنا آپ کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شاید مجھے ایسی بد نصیب لڑکی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگی جسے شادی کے دن اغوا کر دیا گیا ہو۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، میری سسکیاں اور آہیں سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ جب اپنی قسمت پر خوب رو دھو کر بیٹھی تو شام ڈھل گئی۔ اب میرا دل دماغ تھوڑا تھوڑا سا بیدار ہونے لگا اور میں یہ سوچنے لگی کہ میں اس کال کوٹھری سے کیسے فرار حاصل کروں۔ صدمے اور دکھ سے نکل کر اب اگلا میرا قدم یہاں سے فرار حاصل کرنا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے ہم گھروں میں سٹور بناتے ہیں، بلکہ ویسا ہی۔ اس کمرے میں کھڑکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک روشن دان سا تھا جو کافی اونچا تھا اور جس تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل کام تھا۔ میں نے سوچا کہ اس روشن دان سے جھانک کر تو دیکھوں کہ میں آخر کہاں ہوں پر لائی گئی ہوں اور یہ علاقہ کون سا ہے۔ اگلا لائحہ عمل تیار کرنے سے پہلے اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری تھا۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ، ایک کرسی اور ایک میز رکھی ہوئی تھی جہاں پر مجھے کھانا لا کر دیا جاتا تھا۔ میں ایک دم سے بیڈ پر سے اٹھی اور میز کو کھینچتے ہوئے اس روشن دان کے نیچے تک لے گئی تاکہ اوپر چڑھ کر میں روشن دان سے باہر جھانک کر باہر کا نظارہ کر سکوں۔ جب میز پر چڑھی تو روشن دان پھر بھی اونچا تھا۔ میں نے ایک کرسی اٹھا کر میز کے اوپر رکھی اور کرسی پر چڑھ کر دیکھنے لگی۔ روشن دان کافی تنگ سا تھا، میں بمشکل ہی اس کے اندر جھانک پائی۔ جب باہر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے کیونکہ یہ جگہ ایک ساحل سمندر کے قریب تھی اور ارد گرد نہ تو کوئی آبادی تھی، صرف ایک کمرہ ہی تھا جو کہ کسی کھنڈر کا پتہ دیتا تھا جس میں قید میں تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھا لیکن تحت نگاہ مجھے پانی ہی پانی نظر آیا۔ میرا دل بھی اس سمندر میں ڈوبا ہوا مجھے محسوس ہوا کیونکہ مجھے لگا کہ اب میرے فرار کا کوئی رستہ نہیں بچا۔ اتنے میں دروازے کے قریب مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے کرسی اور میز کو اپنی جگہ پر رکھا اور بیڈ پر نڈھال ہو کر گر پڑی۔ دروازہ کھلا اور وہی دشمن اندر آتا ہوا دکھائی دیا جس نے میری زندگی ایک پل میں روند کر رکھ دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک شدت اور ایک جنون، ایک سرشری تھی جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہوتی ہے۔ میں زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اب میرے پاس احتجاج کرنے کے لیے بھی الفاظ ختم ہو چکے تھے کیونکہ وہ اتنا بے حس اور شفاف انسان تھا کہ اسے میری بات کا ذرا سے بھی اثر نہیں ہوتا۔ میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگی کہ اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کروں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ اس لیے کوئی احتجاج نہیں کر رہے؟ دیکھو میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں نے لوگوں سے اتنا کچھ لوٹا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک محل تعمیر کروا سکتا ہوں اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہوں۔ تم جس چیز پر ہاتھ رکھو گی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا کیونکہ تم میرا پہلا عشق ہو جسے میں کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں سکتا۔ مجھے اس کی اس طرح کی باتوں سے مزید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے صرف میکائیل کی زبان سے اپنے لیے اظہار محبت سننا پسند تھا اور وہی وہ یہاں پر موجود نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، وہ بھی میری طرح یقیناً تڑپ رہا ہوگا۔ اس نے کہا، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ آج ہی نکاح کر لیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں التجا تھی۔ میں نے کہا، اگر تم
واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے مزید سوچنے کے لیے وقت دو، کیونکہ احترام اگلے بندے کی رائے کا احترام محبت کا تقاضا ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہا کہ جتنا وقت چاہتی ہو لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اچھی طرح سے غور و فکر کر لو، مگر انکار میں بالکل نہیں سنوں گا۔ انکار کی صورت میں جو سزا میں تمہیں دوں گا وہ تم اچھی طرح سے جان چکی ہو۔ بغیر نکاح کے ہی تم سے اپنے سارے حقوق وصول کر لوں گا اور مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں۔ نکاح کی شرط تم صرف میں نے تمہاری خاطر رکھی ہے، کیونکہ تم لڑکیاں بہت سینسٹیو ہوتی ہو۔ میں نے اس کی بات سن کر چپ چاپ کھانے کی ٹرے اپنے آگے رکھ لی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ وہ مجھے دیکھتا ہی رہا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ احتجاج کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اپنی انرجی ہی ضائع ہوگی، اس لیے میں خاموشی سے اپنا لاہے عمل تیار کرنا چاہتی تھی اور اپنا مقصد صرف یہاں سے فرار ہونا تھا، مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے کہا کہ تم نکاح تو کرنا چاہتے ہو، لیکن نکاح کے تقاضوں کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ بولا، کیسے تقاضے؟ میں نے کہا، ایک لڑکی نکاح کے حوالے سے واقعی بہت جذباتی ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا نکاح ایسی ہو کہ سب دیکھتے رہ جائیں۔ وہ اپنے اس دن کو خاص بنانا چاہتی ہے۔ کیا تم اس کال کوٹڑی میں مجھے سے نکاح کرو گے؟ وہ میری طرف دیکھ کر نہ سمجھی سے بولا کہ جو تم کہو گی ویسے ہی ہوگا، جہاں تم کہو گی ویسے ہی کر لیں گے، بس تم حامی بھرو۔ میں نے کہا، اب واپسی کا میرے لیے کوئی رستہ نہیں بچا۔ اگر میں واپس چلی بھی گئی تو میرا ہونے والا شوہر مجھے قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی میرے گھر والے قبول کریں گے، اس لیے میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اگر میرا نصیب تمہارے ساتھ ہی جڑا ہے تو میرا نکاح کسی بھی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر زندگی ہو، لوگ بستے ہوں، تاکہ وہ بھی یادگار لمحات کا حصہ بن سکیں۔ کیا تمہارے دوست احباب یا تمہارے گھر والے، تمہارے ماں باپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے؟ میرے اس سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، میں بالکل اکیلا ہی ہوں۔ ہاں، لیکن میرے کچھ دوست ہیں جو نکاح میں گواہان کے طور پر پیش کیے جائیں گے اور میرا کوئی بھی عزیز و اقارب نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر جگہ کا انتخاب تو کم از کم اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اس کال کوٹری میں تمہارے ساتھ نکاح کے بول نہیں پڑ سکتے۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ میرا ایک بڑا سا فارم ہاؤس ہے، میں اپنے نکاح کو یادگار بناؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ کل شام ہم وہیں جائیں گے اور تم کسی شہزادی کی طرح تیار ہو کر میرے سامنے آؤ گی اور میں تم سے نکاح کروں گا، کیونکہ میں تم سے مزید جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے بظاہر نارمل انداز میں کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن نکاح کا جوڑا میری پسند کا ہونا چاہیے۔ کیا تم مجھے شاپنگ پر نہیں لے جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ابھی تمہیں لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیا پتہ تم وہاں سے فرار ہی نہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، ایک کمزور لڑکی سے ڈرتے ہو کیا؟ اس نے کہا، نہیں، ڈرتا نہیں ہوں، بس احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ تم کل رات سے پہلے یہاں سے نہیں نکلو گے اور میں ڈریس ڈیزائنر کو لے آؤں گا، جو جیسا ڈریس تم بنوانا چاہو اسے بتا دینا، کسی طرح کا رنگ ہو، کس طرح کا ڈریس ہو، وہ ایک ہی رات میں تیار ہو کر آ جائے گا۔ تم بھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے خود کو نارمل رکھا تاکہ اسے شک میں نہ ڈال سکوں۔ یہ بات کر کے وہ چلا گیا اور میں ایک بار پھر سے نڈھال سی ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اگر میرا پلان ناکام رہا تو پھر کیا ہوگا، اس کے آگے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں اب کل رات کا انتظار کر رہی تھی، جو شاید میری آزادی کی رات ہوگی یا شاید میری بربادی کی رات ہوگی۔ اگلے دن کی صبح وہ ایک ڈریس ڈیزائنر کو میرے پاس لے کر آیا، جو کہ شاید اس کا کوئی جاننے والا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا یہ ڈاکو بڑا ہی اثر و رسوخ والا ہے، اس لیے سب کو خریدنا جانتا ہے۔ میں نے اسے بے دلی سے اپنے ڈریس کا ڈیزائن دے دیا اور وہ چلا گیا۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ جو ہی رات ہوئی اور میرے کمرے کا دروازہ کھلا کہ چلو ہمیں جانا ہوگا، میں اسی بات کے انتظار میں تھی۔ میں نے فوراً سے بیڈ پر سے اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ باہر جیسا نقشہ میں نے ذہن میں سوچا تھا بالکل ویسا ہی تھا۔ یہ کراچی کا ساحل سمندر تھا اور ارد گرد کوئی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا، صرف ایک کال کوٹڑی ہی تھی جس میں مجھے 3 دن سے رکھا گیا تھا۔ سامنے ایک کالے رنگ کی کرولا کھڑی تھی، اس نے
गाड़ी का दरवाज़ा खुला, मुझे अंदर बैठने को कहा। मैं चुपचाप अंदर बैठ गई और वो मेरे साथ लग कर बैठ गया क्योंकि गाड़ी इसका दोस्त चला रहा था। गाड़ी वहाँ से निकली और एक सड़क पर रवाना हो गई। इर्द गिर्द के लोग और आबादी को देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन मैं अगर गाड़ी में ही चिल्लाना शुरू कर देती तो शायद मेरी कोई भी बात ना सुनता। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कर सकती थी और ज़रा सा रिस्क नहीं ले सकती थी। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वो मुझे अपने फार्म हाउस ले गया। वो बहुत बड़ा और वसी फार्म हाउस था। निकाह के लिए पूरे इंतज़ाम किए गए थे। स्टेज फूलों से सजाया गया था, मगर लोग और मेहमानों के नाम पर इसके चंद गुंडे दोस्त ही मौजूद थे। मगर मुझे अपना काम करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए भी न थे। मैं अपने रूम में चली गई जहाँ मुझे तैयार करना था। मैंने वो मखसूस चीज़ जो मेरी आज़ादी का परवाना थी अपनी चादर में छुपा रखी थी। जब मुझे पूरी तरह तैयार होकर स्टेज पर लाया गया तो मेरा हुस्न क़यामत ढा रहा था। वो डाकू जिसका नाम मुर्तज़ा था मुझे देखते ही मदहोश हो गया। मेरी तरफ चल कर आने लगा ताकि मेरा हाथ थाम सके। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रख कर चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। वो मेरी रजामंदी समझ कर मजीद चहक गया और कहा कि निकाह ख्वाह को लाया जाए। मैंने इसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। जैसे ही निकाह ख्वाह आया मैंने अपने बाजू में से पिस्टल निकाल कर इस लड़के के सर पर तान ली। मेरी इस हरकत पर सब हक्का बक्का रह गए और मुर्तज़ा जहाँ खड़ा था वही साकत हो गया। मेरी आंखों में वहशत, नफरत और इंतकाम की आग जल रही थी, यूं कि जब सबको गोलियों से भून डालूंगी। मैंने कहा, खबरदार जो कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं सबको मार डालूंगी। मुर्तज़ा के दोस्तों ने तो हाथ खड़े कर दिए, मगर वो जेबों में हाथ डाले हैरत से मुझे देख रहा था। इसने कहा कि क्या तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया? मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए थी। मैंने इसकी बात सुनकर एक फायर फिजा में बुलंद किया, दूसरा इसके पैर में चलाया और वो लड़खड़ा कर गिरा था। मैंने कहा, देखो मैं जान भी ले सकती हूँ, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं बंदूक ताने अब इसके दोस्तों की जानब बढ़ी, इसकी जेब से चाबी निकाली और बाहर की जानब जाने लगी। मुर्तज़ा चिल्लाने लगा कि पकड़ो इसको, जाने मत देना, मगर सबको मौत का खौफ लाक था। कोई मेरे जानब ना बढ़ा। मैं गाड़ी तक आई, जल्दी से अंदर बैठी और गाड़ी स्टार्ट की और भगा ले गई। मेरे हाथ कपकपा रहे थे क्योंकि ऐसी सूरत हाल से मैं ज़िंदगी में पहली बार दुचार हुई थी। मैंने फार्म हाउस आते वक्त ही मुर्तज़ा की जेब से पिस्टल निकाल लिया था क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ कर बैठा था। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई, इनका ठिकाना बताया और साथी सूरत हाल से आगाह किया कि किस तरह से मुझे यरगमाल बनाया गया था। अब मैं अपने घर की जानब रवां थी। आंसू और शिद्दत जज्बात से मेरा चेहरा सुर्ख था। घर पहुंची तो मेरे घर वाले रो रो कर बेहाल हो चुके थे, मुझसे लिपट गए, कहा कि कहाँ ना ढूंढा हमने तुम्हें। मैं भी इनसे लिपट कर रोने लगी। फिर मिकाईल के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो तब से घर नहीं आया और तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने जल्दी से इसे कॉल की कि मैं वापस आ गई हूँ। मेरे घर वालों ने शुक्रिया अदा किया कि इनकी बेटी इज्जत से महफूज रही थी। मिकाईल आया तो मेरी तरफ लपका और कहा कि तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया था यार, मैं तो मर जाता तुम न मिलती तो। इसने माफ़ी मांगी कि मैं तब तुम्हें बचा ना सका। मैंने भी इसे माफ़ कर दिया। पुलिस ने इतला दी कि इन गुंडों और इनके सरदार को हिरासत में ले लिया गया है। मेरी जान में जान आ गई और मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि अगर मैं हिम्मत न करती तो शायद आज इस गुंडों की हवस का निशाना बन चुकी होती। मेरा मिकाईल से निकाह हो गया क्योंकि वो अब 1 मिनट भी मुझसे दूर नहीं होना चाहता था। प्यारे दोस्तों, इस अपनी इज्जत को बचाने के लिए कोई ख़तरा मोल लेना पड़े तो ये रिस्क ले लें, क्योंकि एक बार इज्जत चली जाए तो वापस नहीं मिलती। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।